بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تقریباً 2 یا 3 ہفتوں سے احساس ایمرجنسی کیش پروگرام دوبارہ سے حکومت نے شروع کر دیا، اور یہ یقیناً ان لوگوں کے لیے ایک اچھی خبر ہے جو اس پروگرام سے مستفید ہونا چاہتے ہیں، جو مستحق لوگ ہیں۔ مگر اس میں کچھ تھوڑا سا تبدیلی کی ہے پروگرام میں، وہ میں آپ کو بتانا چاہوں گا۔ پہلے ایک نمبر تھا 8171 پر آپ اپنے شناختی کارڈ کو SMS کر کے بھیجتے تھے، اور پھر آپ کو وہاں سے انفارمیشن ملتی تھی کہ آپ اس کیش پروگرام کے اہل ہیں یا نہیں۔ اب گورنمنٹ نے اس میں تبدیلی کر دی ہے۔ اب آپ اس پروگرام میں رجسٹر ہونے کے لیے 2 طریقہ کار اختیار کر سکتے ہیں۔ ایک طریقہ کار یہ کہ آپ اپنے قریبی نادرا کے احساس رجسٹریشن سینٹر کا معلوم کریں، اور وہاں جا کے آپ اپنے آپ کو رجسٹر کروا سکتے ہیں۔ دوسرا طریقہ کار نادرا کی آفیشیل ویب سائٹ، جو احساس پروگرام کی آفیشیل ویب سائٹ، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، pass.gov.pk۔ میں رپیٹ کرتا ہوں، pass.gov.pk۔ یہ نادرا کی احساس رجسٹریشن پروگرام کی آفیشیل ویب سائٹ ہے۔ یہاں جا کے آپ کو سارا طریقہ کار معلوم ہو جائے گا، بہت آسان طریقے سے انہوں نے گائیڈ کیا ہوا ہے۔ تو یہ آپ خود بھی اس ویب سائٹ کو اگر وزٹ کریں تو آپ اپنے آپ کو رجسٹر کروا سکتے ہیں۔ دونوں صورتوں میں آپ چاہے اپنے قریبی نادرا احساس رجسٹریشن سینٹر جا کے کروائیں یا ان کی ویب سائٹ کے ذریعے وزٹ کریں اور رجسٹر کروائیں، دونوں صورتوں میں ایک چیز کا خاص طور پہ خیال کریں کہ آپ اپنا شناختی کارڈ نمبر بالکل صحیح طریقے سے اور پورے اس کے جو ہندسیں، جو اس کے نمبرز ہیں، ان کو لکھیں۔ ایک نمبر بھی اگر اس میں سے مس ہوا تو پھر آپ کی اہلیت ختم ہو جائے گی، کیونکہ یہ آپ کا میچ ہی نہیں کرے گا نمبر۔ تو نمبر کو صحیح حالت میں رجسٹرڈ کرنا بہت ضروری ہے پہلے نمبر پہ۔ دوسرا، اب میں آپ کو وہ طریقہ کار بتاؤں گا کہ جس کے ذریعے سے آپ نادرا کے ذریعے سے حکومت یہ طے کرتی ہے کہ آپ اس پروگرام کے لیے اہلیت رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے۔ جس وقت آپ اپنا شناختی کارڈ نمبر رجسٹرڈ کروا دیتے ہیں، اس کے بعد حکومت مختلف مراحل میں سے اس نمبر کو گزارتی ہے۔ ان کے پاس نادرا کی پوری نادرا سے انفارمیشن موجود ہوتی ہے، جس میں وہ پہلے نمبر پہ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ نے کسی بیرون ملک سفر تو نہیں کیا ہوا، وہ چاہے آپ نے عمرہ کے لیے کیا ہو، حج کے لیے کیا ہو یا سیر تفریح کے لیے۔ بیرون ملک سفر اگر آپ نے کیا ہوا ہے تو آپ اس کے اہل نہیں ہیں، اور یہ دونوں میاں بیوی میں سے کسی نے بھی، اگر کسی خاتون نے اپلائی کیا اور اس کے شوہر نے وزٹ کیا ہوا ہے تو بھی وہ اس کی اہل نہیں ہوگی۔ دوسرے نمبر پہ آپ کے نام پہ کوئی گاڑی وغیرہ اگر رجسٹرڈ ہے تو بھی آپ اس پروگرام میں شامل نہیں ہو سکتے۔ تیسرے نمبر پہ آپ کا موبائل یا PTCL کا بل 1000 سے ماہانہ اگر زیادہ کی ایوریج نکلتی ہے تو بھی آپ اس پروگرام کے لیے اہل نہیں ہوں گے۔ اس کے علاوہ آپ اگر میاں بیوی میں سے کوئی بھی اگر سرکاری ملازم ہے تو بھی آپ کی اہلیت اس پروگرام کے لیے نہیں ہوگی۔ اس کے علاوہ اگر آپ نے شناختی کارڈ اپنی فیملی ممبر میں سے 3 یا زیادہ لوگوں نے کسی ایسے سینٹر سے جہاں پہ زیادہ فیس لے کے جلدی کارڈ بن جاتا ہے، اگر وہ اپلائی کیا ہوا ہے تو بھی آپ اس کے اہل نہیں ہوں گے۔ اسی طرح سے اگر پاسپورٹ آپ نے ارجنٹ فیس پہ اپلائی کر کے بنوایا تو بھی آپ اس کی اہلیت نہیں رکھتے۔
لہذا جتنے بھی لوگ اس پروگرام میں اپنے آپ کو رجسٹرڈ کرتے ہیں تو حکومت نے یہ ایک طریقہ کار بنایا ہوا ہے یا یہ ایک معیار مقرر کیا ہوا ہے کہ جو لوگ اس کیٹیگری میں فال کریں گے وہ اس پروگرام کے مستحق نہیں ہیں، ان کو احساس ایمرجنسی کیش کے ذریعے پیسے نہیں مل سکتے۔ تو آپ اپلائی کرنے سے پہلے دیکھ لیں کہ کیا آپ یہ جو میں نے ایکسپلین کیے ان میں سے کوئی کیٹیگری ایسی تو نہیں ہے جس میں آپ فال کرتے ہوں۔ آپ نے یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ اگر ایک ممبر آپ کے گھر میں سے اپلائی کرتا ہے اور وہ کسی بھی وجہ سے ڈسکوالیفائی کر جاتا ہے، وہ اہلیت نہیں رکھتا، تو پھر دوسرا طریقہ کار یہ ہے، کیونکہ حکومت پوری فیملی میں سے آپ 6 آدمیوں کی فیملی ہے، 8 آدمیوں کی فیملی ہے، اگر ایک آدمی کا نام نکل آتا ہے اور اس کو احساس پروگرام کیش پروگرام کے تحت پیسے مل جاتے ہیں، تو پھر آپ کی باقی ممبرز فیملی میں سے کوئی بھی وہ اپلائی نہیں کر سکتا۔ پوری فیملی میں سے وہ 6 آدمیوں کی فیملی ہو، 8 آدمیوں کی فیملی ہو یا 12 افراد کی فیملی ہو، ایک آدمی جو ہے وہ اہلیت رکھتا ہے اور اسی کو ایک آدمی کو ملیں گے، باقی لوگ اپلائی نہیں کر سکتے۔ اب ایسی صورتحال کا جائزہ لیتے ہیں کہ ایک فیملی ہے، فرض کر لیں اس میں 8 آدمی ہیں اور ان 8 میں سے کسی کے بھی اس میں اہلیت میں نہیں آتا، لیکن ان 8 میں سے ایک کوئی ایسا جوان بچہ ہے آپ کا 18 سال سے زیادہ جس کی آپ نے شادی کی ہوئی ہے۔ اگر وہ شادی کرنے کے بعد اپنی بیوی کو بھی نادرہ میں رجسٹرڈ کر لیتا ہے اور وہ ان ساری کیٹیگریز میں فال نہیں کرتا، تو وہ اپلائی کر سکتا ہے اور اس کو بھی احساس پروگرام کے ذریعے کیش مل جائے گا، کیونکہ وہ آپ کے فیملی یونٹ میں سے پھر الگ ہو گیا۔ جیسے ہی اس نے شادی کی اور وہ نادرہ میں رجسٹرڈ بھی ہو گئی اس کی وائف کے طور پہ، تو پھر وہ ایک الگ سے فیملی یونٹ بن جاتا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ میں نے خاصی چیزیں تفصیل سے بیان کر دی ہیں، اس کے باوجود اگر کسی بھی قسم کی کوئی کمی پیشی رہ جائے تو آپ ان کی ویب سائٹ وزٹ کر کے اس میں بہت تفصیل کے ساتھ تمام چیزیں جو میں نے بیان کی ہیں یہ وہاں پہ بھی دی ہوئی ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ اس سے آپ کو فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔